السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ دکان سے کسی قسم کی بچت بھی نہیں نکالتے، لیکن پھر بھی وہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ دن بدن خرابی آ رہی ہے، اچھائی نہیں آ رہی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ انہوں نے اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی پوچھا ہے۔ تو بھائی ان کے کمنٹ کے اوپر جو میں نے غور کیا، فکر کیا، تو کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو مسئلہ آ سکتا ہے اس صورت میں کہ آپ پروفٹ بھی دکان سے نہیں نکال رہے ہیں، ری انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو لاس ہو رہا ہے۔ تو جو سب سے پہلے اس کی وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے آپ کی خریداری کے اندر بے احتیاطی۔ یعنی کسی کمپنی والے نے بل لایا کہ 8,000 روپے کا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو 8,000 دے دی، نہ آپ نے بل چیک کیا اور نہ ہی آپ نے مال چیک کیا کہ آیا کتنا سامان آیا ہے نہیں آیا۔ اچھا، اسی طرح آپ کسی ہول سیلر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، 50,000 روپے کا مال خرید لیتے ہیں۔ آپ واپسی پہ آ کے آپ اپنی چیزیں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہاں بھائی اس نے مجھے 50,000 ہی کا ہی مال دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پروفٹ تو نہیں نکال رہا ہوں، لیکن دوسرا آپ کو ٹیکہ لگا رہا ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا تھی جو میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہیں، مجھے یاد نہیں رہتی ہیں۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ کسی ٹائپ کا آپ کا جو ملازم ہے وہ آپ کے ساتھ فیئر نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کا حق کھا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اگر ایسی کوئی بات پہلے سے آپ کو شک ہے تو اس کو گھر بھیج دیں، دوسرے کوئی ملازم رکھ لیں، لیکن ایسے نا بندوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ خود اگر پروفٹ نہیں بھی نکال رہے نا تو وہ نکال رہا ہے، وہ اپنا گھر چلا رہا ہے اس سے۔ اور میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، سب کے اوپر بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ اچھا، تیسری جو بات تھی وہ کسی ٹائپ کے شاید آپ کے غیر ضروری دوست، مطلب پرست قسم کے عارضی دوست آئے دکان میں، بوتل پی لی، چپس کھا لی ہے، اور کوئی چیز اٹھا لی، آئس کریم کھا لیا، پیسے نہیں دیے، آپ بھی کہتے ہو نہیں نہیں رہنے دو رہنے دو، تو بس وہ رہ ہی جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش اور آپ بھی اپنی جگہ خوش کہ اپنے دوست والے ہوئے ہیں، حقیقت میں آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ تو ایسوں سے بھی بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی غیر ضروری سٹاک خرید لیا ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کسی ایک چیز میں نا پیسے زیادہ بند کر لیے ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ کی نا وہ گروتھ رک جاتی ہے، کیونکہ وہ چیز سیل نہیں ہو رہی ہوتی، اور دوسری چیزوں کے پاس آپ جا نہیں سکتے ہیں، دوسری چیزوں کی طرف، کیونکہ پیسہ ایک جگہ پہ بند ہے۔ یا اس طرح ہو گیا کہ آپ نے سردیوں میں بوتلیں خرید لی ہیں، اب کون پیے گا اتنے 1.5-2 لاکھ روپے کی بوتلیں؟ تو ایسے نہ کسی ایک چیز کا سٹاک آپ نے زیادہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے باقی آئٹم نہیں پورے ہو رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو تجربے کی چیز ہے، یہاں پہ ہمارے ایک دکاندار ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے چوہا۔ چوہا نا بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ ہر ہفتے میں تقریباً اگر آپ ڈیلی حساب لگا لینا، جو میرا دوست ہے جاننے والا ہے، اس کی دکان میں کم از کم 1,200-1,500 کی چیزیں آرام سے چوہا کھاتا ہے۔ اس میں دودھ ہے، آئل اور گھی کے پیکٹ ہیں، اور اس طرح ڈکن کی جتنی چیزیں، کیچپ ہے، اور اسی طرح مربع جات ہیں، بوتل کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہے کہ اس کو ٹک لگاتا ہے اور یہ چیزیں پھر دوسری چیزیں مان میں گرتی ہے، تو اس سے زیادہ نقصان اور زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں، پھر بتا دیں انشاءاللہ، پھر کوئی اور نسخہ ہوا تو بتائیں گے آپ کو۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔